اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق رب تعالیٰ نے بخشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ذو الحج شریف کا بابرکت مہینہ اپنی آب و تاب اور اپنی برکتوں کو بکھیرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے اور خصوصاً ان مبارک ایام کے اندر ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ایک اسلوب پہ اتارا۔ قرآن پاک کی صورتیں، سپارے اور تمام قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہر ایک اپنے اندر اتنا جاہ و جلال، اتنا مرتبہ اور اپنے اندر اتنی حکمت رکھتا ہے کہ اگر بندہ کسی ایک کے دامن کو بھی پکڑ لے تو اس کی جھولی حکمت سے بھر جاتی ہے۔ لا ریب بے عیب کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے کئی اشخاص کے ذکر فرمائے ہیں، کئی لوگوں کے تذکرے اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے۔ کسی کا ایک مرتبہ تذکرہ کیا، کسی کا 2 مرتبہ کیا۔ کئی ایسے اشخاص ہیں کہ ان کی زندگی کے خاص چیزوں کو رب نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اور انہی شخصیات میں ایک شخصیت جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر 60 آیات کو نازل فرمایا اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورت ابراہیم رکھ دیا۔ انہی شخصیات میں ایک وہ شخصیت ہے کہ جن کے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر ان کی قبر تک، اور پھر آخرت اور ہر چیز، اور پھر اٹھنے کا ذکر، پھر بیٹھنے کا ذکر، پھر چلنے کا ذکر، پھر باتوں کا ذکر، پھر لہجے کا، پھر مسکراہٹ کا، کبھی چہرے کا، کبھی زلفوں کا۔ وہ ہمارے نبی کی ذات ہے کہ جن کی زندگی کا ہر پہلو ہی رب نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ یہ چند اشخاص ہیں کہ جن کا ذکر بار بار آتا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ ان میں سے ایک جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے، اور جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، جب وہ قرآن پاک کے اندر بار بار حضرت ابراہیم کا ذکر پڑھے گا تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایک طرف اسے یہ پتہ ہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، یہ حاصل کلام کتاب ہے۔ ایک طرف اسے کتاب کی فضیلت کا پتہ ہوتا ہے، اور جب اس کتاب کے اندر وہ حضرت ابراہیم کا ذکر پڑھتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں حضرت ابراہیم کا پیار آ جاتا ہے، اور اس لیے بارہا ذکر قرآن پاک میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کا اللہ رب العزت نے فرمایا، تاکہ پڑھنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے محبت کریں۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، اب یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا ذکر ہونا کہ آپ سے محبت ہو جاتی ہے کہ اتنی فضیلت والی کتاب میں آپ کا ذکر ہے۔ اور حضور جانا جس طرح پنجابی چ سکے سونے تو سواگا، حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، لوگو اللہ رب العزت نے مجھے بھی دین ابراہیمی پہ بھیجا ہے۔ اور پھر حضور نے یہاں تک فرمایا جو چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا مشابہ دیکھ لے، جو یہ چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے چہرے کو، حضرت ابراہیم کی سیرت کو دیکھے، فرمایا وہ مجھے دیکھ لے، اللہ نے مجھے ابراہیم کے مشابہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ حضور کی فضیلت بیان کرنا اور قرآن پاک میں بارہا 60 آیات میں آپ کا ذکر آنا، یہ اس لیے تھا کہ آخر الزمان نبی کی جو امت آئے گی وہ قرآن پڑھے گی، پھر نماز پڑھے گی، پھر بھی حضرت ابراہیم پر درود پڑھے گی۔
جب قرآن پڑھے گی پھر بھی ابراہیم کا ذکر پڑھے گی، مصطفیٰ کی سیرت پڑھے گی پھر بھی حضرت ابراہیم یاد آئیں گے، مصطفیٰ کی آل پڑھے گی پھر بھی حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کے جد پڑھیں گے پھر بھی ذکر حضرت ابراہیم کا آئے گا۔ فرمایا اتنی مرتبہ ابراہیم کا ذکر ان کی تعلیم میں، علم میں، زندگی میں رکھ دوں گا کہ آخر الزبان نبی کا بچہ ہوگا، اسے میرے خلیل اللہ سے پیار ہو جائے گا، وہ میرے خلیل اللہ سے محبت کا بارہا ذکر کیا قرآن پاک میں حضرت ابراہیم، اور ہر پہلو کا ذکر کیا، آپ کی پیدائش کا ذکر قرآن میں، آپ کا بتوں کو توڑنا، آپ کا نمرود کے سامنے کھڑا ہو جانا، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا رب سے پیار، آپ کا بیٹے کی قربانی دینا، ہر چیز کو قرآن میں ذکر کیا۔ فرمایا دیکھو اور سمجھو، جو میرے مصطفیٰ کی جد میں سے جا کر، میرے مصطفیٰ کی جد میں سے ہو کر اپنے ایک بیٹے کو میرے راہ پر قربان کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو تو میں اتنی شانیں دے رہا ہوں، جو حضرت حسین سارا کنبہ لٹائے گا پتہ نہیں میں اسے کیا مقام اور شان عطا فرماؤں۔ بارہا آپ کا ذکر کیا، آپ کے زندگی کا ہر پہلو کا ذکر کیا۔ پڑھیے ذرا آپ کی سیرت کو، جس وقت آپ کی پیدائش کا وقت تھا اس سے پہلے نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ میں تمام جو ہے قصص ان کو ایک ایک دو بات کے ساتھ آکے اپنے مختص وقت میں آپ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے نمرود نے خواب دیکھا۔ اب نمرود اس وقت دنیا کا واحد بادشاہ تھا، دنیا میں کسی اور کی بادشاہت نہیں تھی، دنیا کے اکیلا بادشاہ تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا، اس نے خود کو بڑا کچھ سمجھ لیا۔ اب ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ چمکا ہے، اور اس کی چمک اتنی ہے کہ چاند کی چمک بھی اس سے کم پڑ گئی، اس کی چمک اتنی ہے کہ سورج کی چمک بھی اس سے کم پڑ گئی۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا تو اس نے تعبیر پوچھنا شروع کی، تو تعبیر بتانے والوں میں سے کسی ایک بندے نے بتایا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیری سلطنت کا جو عروج ہے، جو اس کی روشنی ہے، یہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ایک بچہ ایسا چمکے گا جو اس کو ختم کر دے گا۔ اب میں یہ کہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود خواب میں ستارے کی چمک کو دیکھ کر اسے پتا چلے کہ اس ستارے کی چمک سے چاند اور سورج کی چمک کم پڑ جاتی ہے۔ پتہ نہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے آپ کی صورت میں چمکنے والے ستارے کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے نور کو کتنا حصہ عطا فرمایا ہوگا، ہمارے نبی کے نور کو کیا شان ملی ہوگی۔ جب اس بات کا پتہ چلا تو نمرود نے اعلان کر دیا، کہنے لگا جی قتل عام شروع کر دیا جائے، مارے جائیں بچے، میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے گھر بچہ ہوتا نمرود کے سپاہی پہنچتے اس سے پہلے اسے قتل کر دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں آئے تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو جو الہام ہوا اور اللہ رب العزت کی حکمت تھی، آپ ان کو لے کر ایک غار میں چلیں گی۔ بڑا لطیف اور بڑا لمبا قصہ ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ غار میں پہنچ گئیں، وہاں پر جا کر آپ نے رہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت اس غار میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ اپنے گھر تشریف لے آئی۔ اب اس کے اندر مفسرین نے بعض جو ہیں وہ آراء قائم کی ہیں، لیکن جو جمہور مفسرین ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی مختص وقت جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کتنی دیر غار میں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد۔ بعض نے 7 سال کہا، لیکن جمہور کا یہ موقف ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ سال مختص نہیں ہے۔ لیکن ہاں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ آپ جتنی دیر غار میں رہے، جس طرح انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک بچہ سال میں کتنا بڑا ہوتا ہے، سال کے بعد وہ ہلکا ہلکا چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر بولنا، پھر جو سلسلہ جو ہوتا ہے وہ بندے کی نشو و نما کا، فرمایا جس طرح عام انسان کی فطرت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام انسان کی فطرت سے جلدی بڑا کیا، یعنی کہ آپ چند سالوں میں آپ کی گروتھ اتنی بڑھ گئی تھی کہ جس طرح بڑے بچے ہوتے ہیں، میں اس کی سادہ سی مثال، کیونکہ اتنے مفسرین نے وضاحت کے ساتھ بس اتنا ہی لکھا کہ آپ جلدی جو ہے وہ آپ بڑے ہو گئے تھے، یعنی کہ اگر کوئی بچہ جتنا وہ 4 سال کے اندر سمجھدار ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو 2 سال میں اتنی سمجھ عطا کر دی۔ آپ بہت جلدی آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے آئی۔ جب آپ اپنے گھر میں آئی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی سیرت کے چند پہلو ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور توحید پر ایمان اور توحید پرستی کیسی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب آپ کو لے کر اپنے گھر میں آئی تو آپ نے آتے ہی اپنی والدہ سے سوال کیا، کہنے لگے اے والدہ ماجدہ مجھے بتاؤ کہ میرا رب کون ہے، خدا کون ہے۔ اب وہ زمانہ جاہلیت تھا، وہاں پر جو تصور دیا گیا تھا ان کے مطابق آپ کی والدہ کہنے لگی کہ میں تیرا خدا ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے لہذا میں خدا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس جو نبوت کا نور تھا، آپ نے اس سے سوال کیا اے والدہ ماجدہ اگر تو میری خدا ہے تو پھر تیرا خدا کون ہے، پھر تیرا خدا کون، اگر تیری والدہ تیرا خدا ہے پھر اس کا خدا کون؟ کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ ایک خدا جائے گا پھر دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا پھر تیسرا آئے گا؟ نہیں، بتا تیرا خدا کون ہے۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو آپ کی والدہ خاموش ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے توحید کا سبق اس وقت اپنے گھر سے شروع کر دیا۔ آپ کے چچا جس کا نام آزر تھا، بعض جو ہیں وہ لوگ تفسیروں کے اندر ان کو آپ کا والد بھی کہتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ جمہور اور بڑی وثوق کے ساتھ مفسرین نے اس پر وضاحتیں دی ہیں کہ وہ آپ کے چاچا تھے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کا چچا آزر جو بتوں کو بیچا کرتا تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ آپ نے بت کو لیا اس سے اور بیچنے کے لیے گئے، آپ اسے نالیوں کے اندر ڈبوتے گئے اور لوگوں کو آواز دیتے، صدا دیتے، بلاتے لوگوں کو اور کہتے تھے کہ آؤ کوئی اس بت کو خرید لو جو نہ کھانا کھا سکتا ہے، جو نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو خرید لو۔ آپ نے شروع سے ہی توحید پر اس قدر ایمان رکھا کہ آپ نے بچپن سے ہی جو ہے وہ خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے علاقے والوں کو اور اپنے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی اور آپ نے تبلیغ شروع کر دی اور آپ توحید کا پیغام لے کر آگے جو ہے وہ آپ نے شروع سے ہی بڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ کی جب عمر مبارک چند سال ہوئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ستارے کو جو ہے وہ اس کی عبادت کرنا شروع کر گئے ہیں، وہ ستارے کو پوجنا شروع کر دیں۔ جس وقت لوگوں نے ستارے کی عبادت کی تو آپ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل، فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کیا رعا کوکبا، کیا دیکھ رہے ہو تم؟ ستارے کو دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی پوجا کریں۔ جب لوگوں نے ستارے کی چمک دیکھی تو وہ ستارے کی چمک دیکھ کر اس کو خدا ماننا شروع کر دیا، انہوں نے ستارے کی عبادت شروع کر دی۔ جب انہوں نے ستارے کی عبادت کی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ رات کے وقت جب آپ نے ستارہ چمکتا دیکھا، صبح کا وقت ہوا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمانے لگے بتاؤ ستارہ کہاں ہے؟ کہنے لگے جی ستارہ غروب ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کو خدا نہیں مانتا جو غروب ہو جائے، میرا خدا تو ہمیشہ رہتا ہے، میں نہیں اس کو خدا مانتا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی یہ چاند ہے، چمکتا ہے، بڑا حسین ہے، لہذا یہی خدا ہے۔ جب وہ چاند ختم ہوا، اس کی روشنی ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا میں اس چاند کو نہیں مانتا خدا جو غروب ہو جائے، بلکہ میرا خدا تو لازوال ہے۔ پھر سورج اور سورج کے بارے میں باقاعدہ قرآن پاک میں انہوں نے کہا ھذا کبیر، یہ اتنا بڑا ہے، اس کی اتنی تپش ہے، اس کی اتنی روشنی ہے، لہذا یہی خدا ہے۔ جہالت اس قدر تھی کہ لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے فرمایا بے شک نہیں، انی وجہت وجہی للہ، آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، فرمایا بے شک میں اس کو نہیں مانتا حنیفاً، فرمایا بے شک میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پہلے ہی اس کی ہدایت فرما دی ہے، جس نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے۔ نہ میں تمہارے ستاروں کو خدا مانتا ہوں، نہ تمہارے سورج کو مانتا ہوں، نہ تمہارے چاند کو مانتا ہوں، میرا تو خدا ایک ہے جو وحدہ اولا شریک ہے، جو ہر چیز کا خدا ہے، جس نے ہر چیز بنائی ہے۔ آپ کی توحید اس قدر مضبوط تھی اور آپ نے توحید کا سبق اس قدر دیا کہ آپ کی بات نمرود کے دربار تک پہنچ گئی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، نمرود کے ہاں اس کا ذکر ہونا شروع کر دیا۔ اسی لیے شاید اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور جو ہے وہ اقبال نے کہا یہ دور آج بھی اپنے ابراہیمی کی تلاش میں ہے، آج بھی وہ توحید پرستی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اقبال کہنے لگا یہ دور آج بھی ابراہیمی کی تلاش میں ہے، اس لیے کہ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ توحید پرست، لیکن ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم توحید کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ہماری بہت سارے کام ایسے ہیں، ہماری فعلیں ایسے ہیں، ہماری جو ہے وہ انداز ایسا ہے زندگی گزارنے کا کہ جن کے اندر اس چیز کو نوٹ کیا جا سکتا ہے اور ہمارے اوپر باتیں بھی لوگ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے، ہمارے بہت سارے فعل ایسے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں۔ آپ کی توحید اس قدر مضبوط تھی کہ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ آپ بت خانے میں گئے، آپ نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا،
یہاں تک کہ آپ نے کلاڑی کو اٹھایا اور سب سے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا ہے، کس نے توڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو جس کے پاس کلاڑی ہے، اس سے پوچھو جس کے پاس ہتھیار ہے، یہ تمہارا خدا ہے، بولے بتائی کس نے توڑے؟ آپ کو پکڑ کر نمرود کے بازار میں لایا گیا، نمرود کے دربار میں لایا گیا اور نمرود کے دربار میں آپ کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر دیکھا تو اس نے چند سوالات کیے۔ سوالات کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم کسی اور کو خدا مانتے ہو حالانکہ میں خدا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی میں خدا اس لیے ہوں کیونکہ میرے پاس بادشاہت ہے، خدا اس لیے ہوں کہ پوری دنیا میں اکیلا بادشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں جو چاہوں عطا کر سکتا ہوں، میں خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو خدا نہیں ہے بلکہ میرا خدا وہ ہے جو بندے کو موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے، وہ تو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناقص العقل ہوتے ہیں، جن کی عقل ہی کمزور ہوتی ہے، جن کو سمجھ نہیں آتی۔ اب اس نے اس چیز کو اور طریقے سے سمجھا، کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، دو بندوں کو لاؤ، ایک بندہ وہ تھا جس کو پھانسی ہونی تھی اسے اس نے آزاد کر دیا، اب ایک غریب کوئی ماڑا بندہ بیٹھا ہوا تھا پکڑا اس نے اس کی گردن کو اتار دیا، کہنے لگا لو جی ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دلیلوں سے تو دے سکتے تھے پر دلیل ہر جگہ نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب وہ بندہ ہی ایسا تھا کہ اس کے دلیلیں کیا دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے یہ دلیل نہیں بلکہ تجھے میں یہ کہتا ہوں میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ گجراتی علیہ رحمہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا نا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے جو ہے وہ نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، فرمایا کہ اگر اس وقت فرعون وہ نمرود یہ کہہ دیتا نا کہ یہ تو میں کام کرتا ہوں، یہ تمہارا رب نہیں کرتا بلکہ یہ تو میں کرتا ہوں، میں سورج کو یہاں سے نکالتا ہوں یہاں غروب کرتا ہوں، فرمایا اگر اس وقت وہ یہ کہہ دیتا تو رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اگر وہ یہ کہتا تو حضرت ابراہیم اشارہ کرتے تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دینا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی اور آپ کے ڈٹ جانے پر آپ کو یہ صلہ دینا تھا، آپ جو جو اشارہ کرتے جاتے اللہ نے نظام قدرت کو بدل کر حضرت ابراہیم کے اشارے کو مانتے جانا تھا۔ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے اس بات کو کوٹ کیا۔ جس وقت آپ نے یہ کہا تو نمرود جو ہے وہ لاجواب ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کئی بار ہماری زندگی میں ہماری لائف میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بندے کو دلیل دے رہے ہوتے ہیں اور جب اگلا بندہ دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے پھر وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، پھر وہ غصے پہ اتر جاتا ہے، پھر وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے۔ اب نمرود جب اس کے بعد دلیل نہ بچی تو اس نے کہا پکڑو ان کو آگ میں پھینکو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا اور پھر آگ جلائی گئی۔ 45 فٹ مربع جو ہے اس کا ذکر کتابوں میں آیا کہ اتنا جو ہے وہ وسیع احاطہ تھا اور پھر 45 فٹ اونچی جو ہے وہ دیواریں بنائی گئی اور پھر 3 ماہ تک اس میں لکڑیاں پھینکی جاتی تھیں اور لوگ لکڑیاں پھینکتے تھے اور اپنے لیے وہ اجر سمجھتے تھے، اور پھر جو ہے لوگوں نے اس چیز کو منتیں مانگنا شروع کر دیا۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا جی میں کڑا پہن لوں گا، میں ننگے پاؤں چلوں گا، میں یہ کروں گا، بھائی یہ کہاں سے منتیں آئیں؟ یہ کوئی جن کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ منت کا ذکر ہے شریعت کے اندر، منت جائز ہے تو پھر منت مانگے میں روزے رکھوں گا، منت مانگے میں اتنی عبادت کروں گا، میں نوافل پڑھوں گا، میں رب کی راہ میں صدقہ کروں، یہ چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں جن کا شریعت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو منتوں کے ساتھ تصور نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں اگر کوئی بندہ اس طرح کی منت مانگ ہی لیتا ہے تو پھر اس کے لیے پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ منت مانگ لیتا ہے میں ننگے پاؤں چلوں گا، بھائی دین کو کیا فائدہ تیرے اس کام کا، یا تو بتا تجھے کیا فائدہ اس چیز کا؟ اپنے پاؤں جلانے کے علاوہ آج چلے ہیں کوئی؟ اتنی گرمی کے اندر اپنے پاؤں جلانے ہیں، اپنے ہی نقصان کرنا ہے۔ کڑا پہن لوں گا، بھائی نماز نہیں پڑھنی، پھر تو نے یہ کام نہیں کرنے چھوڑ۔ آج کل تو معاذ اللہ لوگ ایسے بھی منتیں مانگ لیتے ہیں کہ میں اتنی دیر نہاؤں گا نہیں، تو پھر اگر غسل واجب ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا عبادت، ساری چیزیں چھوڑ دے گا۔ یہ اس وقت بھی ہوتا تھا۔ ایک عورت گزری، اس نے کہا میں نے منت مانگی تھی، میری منت پوری ہو گیا، لہٰذا میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اور جا کر جہاں حضرت ابراہیم کو جلانا ہے وہاں پر پھینکوں گی۔ اس طرح کے لوگوں نے منتیں مانگنا شروع کر۔ اب وہ عورت جا رہی تھی تو راستے میں ایک بندہ ملا، وہ کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں وہاں جا رہی ہوں جہاں حضرت ابراہیم کو جلایا جائے گا، میری منت پوری ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا خدا کی بندی اس طرح کی منتیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں مانی جاتی۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میری منت پوری ہوئی ہے، میں تو ہی کرنے لگی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر جاؤ، تمہیں وہ جگہ نہیں ملے گی، اور باقاعدہ جو ہے
وہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو لکھا گیا وہاں اس بات کو بھی لکھا گیا وہ عورت گئی پھر ڈھونڈتی رہی، اسے وہ جگہ ہی نہ ملی جہاں حضرت ابراہیم کو انہوں نے جلانا تھا، اس کو اس کی آنکھوں کے سامنے پوشیدہ اس کو ہٹا دیا گیا۔ اس طرح کے لوگوں نے منتے مانے، یہاں تک کہ پھر وہ آگ جلائی گئی اور پھر اتنی آگ جلی کہ اوپر سے پرندہ بھی گزرتا وہ زمین پر گر جاتا۔ یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا پہلو توحید، اس قدر ڈٹ جانا کہ چاہے وہ نمرود ہو پھر بھی ڈٹ جانا۔ پھر ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم طاقتور کے سامنے بول نہیں سکتے، اور پھر ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست سے کیا کہا۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میں افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا کلمۃ الحق، کلمہ حق کہنا۔ کہاں کہنا؟ فرمایا عند سلطان الجابر، فرمایا جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں نے کہا تھا حضور کی سیرت پڑھیں تو حضور ڈٹ جایا کر، حق بات ہو تو بندہ ڈٹ جائے، بس پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈٹ گئے نمرود کے سامنے، نمرود نے پکڑا، اس نے کہا کہ ایک ہی تو بندہ ہے دنیا میں جو اللہ کا نام لیتا ہے، ایک ہی تو بندہ ہے جو میری بادشاہت کو نہیں مانتا، وہ خدا نہیں مانتا، پکڑو اس کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیں۔ پر وہ نہیں جانتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت جو ہے ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب آپ کو پکڑا گیا، یہاں تک آپ کی توحید ہے۔ پھر آگے چلیے آپ کا توکل رب پر کتنا تھا، توکل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے۔ آپ کو پکڑا گیا اور پھر وہ شیطان نے آپ مشورہ دیا، پھر ایک جو ہے وہ بنائی گئی منجیک بنائی گئی، پھر اس کے اندر آپ کو رکھا گیا، اور پھر آپ کو جب آگ کے اندر پھینکنے لگے تو باقاعدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت فرشتے رب نے بھیجے، اور دو طرح کی آراء ہے مفسر، بعض نے کہا کہ سارے فرشتے آئے اور بعض نے کہا صرف حضرت جبریل امین آئے، اور آ کر عرض کرنے لگے اگر آپ حکم دیتے ہیں نا تو ہم ایسی ہوا لائیں گے جو اس آگ کو ختم کر دے گی، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ایسی بارش آئے گی جو اس کو ختم کر دے گی، آپ حکم دیں، آپ ہمیں فرمائیں کیا کرنا ہم ویسا کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں کہوں تجھے، میں کیوں کہوں، میں کیوں تجھ سے شکایت کروں، میں تو اپنے رب سے کروں گا۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے رب سے دعا کیجئے، کہیے اپنے رب سے کہ وہ ایسی جو ہے وہ بارش بھیجے، ایسی ہوا بھیجے، یہ سب ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا توکل دیکھیے ذرا، سبق سیکھیے، یہ واقعات صرف جو ہیں وہ سننے کے لیے نہیں ہوتے، ان سے سبق حاصل کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے کہا جبریل کیا میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اس حال میں ہوں، وہ جانتا ہے میں اس حال میں ہوں؟ حضرت جبریل امین نے کہا ہاں بے شک رب تو وہ جانتا ہے کہ ابراہیم تو کس حال میں ہے، وہ تیرے دل کی کیفیت کو، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب جانتا ہے تو پھر میں کسی اور سے کیوں کہوں، اگر رب مجھے دکھ دینا چاہتا ہے تو مجھے دکھ بھی قبول ہے، دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا۔ کہنے لگا مجھے قبول ہے دکھ، اگر رب یہ چاہتا ہے، اگر رب کی یہ جو ہے وہ تمنا اور خواہش اور اپنی شان کے لاک آرزو ہے کہ ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا جائے تو پھر میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ کہنے لگا مجھے قبول ہے آگ کے اندر جانا اگر رب کی یہ رضا ہے۔ جب آپ کا توکل اس قدر تھا، پھر جب آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو رب نے فرمایا کونو بردتن، فرمایا تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ، تم میرے ابراہیم کے بال کو نہیں جلاؤ گی کیونکہ ابراہیم مجھ پر توکل رکھتا ہے، اب ابراہیم کی حفاظت کرنا ابراہیم کے خدا کا کام ہے۔ پھر اس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جتنی دیر آگ میں رہے آپ کے لیے آگ کو سلامتی والا بنا دیا گیا۔ پھر بڑا لمبا واقعہ ہے کس طرح وہ شہزادی آئی حضرت ہاجرہ آپ کو لے کر آپ آگے چلے، آپ کے توکل اس قدر تھا، اور اتنا توکل آج ہمیں رب پر توکل ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں جی دین کی طرف چلے جائیں گے تو کیا ملے گا، لوگ دین کا نہیں پڑھاتے۔ یہ میں صرف آپ اس لیے نہیں کہ میں اس شعبے میں بیٹھا ہوں، آپ سوال کریں لوگوں سے، کہا جائے نا بچے کو دین کا پڑھا دو، وہ کہتے ہیں جی کہاں سے کھائے گا، کھاوے گا کتوں، کی بنے گا ان دی زندگی دا، توکل ہی نہیں ہے رب پر۔ اور دیگر معاملات کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ہر چیز ہمیں توکل ہی نہیں ہے، رب پر بھروسہ ہی نہیں۔ اگر رب پر بھروسہ ہو تو پھر کس چیز کی پریشانی ہے، پھر کس چیز کی لڑائیاں، ساری جو ہے وہ خرافات کس چیز کی ہیں۔ توکل اتنا تھا کہ آپ کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اماں ہاجرہ کو آپ چھوڑنے گئے تھے، اب کیا دے کر آئے تھے؟ آج بھی لوگ جو ہے مکہ شریف میں جاتے ہیں، اتنی سہولیات ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی کتنے پیسے لے کے جاتے ہیں ساتھ، ضرورت پڑ سکتی ہے کسی چیز، صرف 2 کلو کھجوریں اور 1 مشکیزہ پانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر آئے۔ جب دے کر واپس جانے لگے تو حضرت اماں ہاجرہ نے سوال کیا ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
اپنے رب کے سہارے چھوڑ کے جا. وہ پاک باز بیوی آگے سے کہنے لگی ابراہیم اگر رب کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو پھر پریشان نہ ہونا, جس کے سہارے تم چھوڑ کے جا رہے ہو وہ پتھروں میں بھی رزق عطا کر سکتا ہے, وہ ہمیں دے دے گا, تم پریشان نہ ہو. اتنا توکل رب پر حضرت ابراہیم کا. پھر جب اتنا توکل کیا تو پھر رب نے شانیں بھی بڑی عطا کی, پھر مقام بھی. یہاں تک آپ کا توکل پڑھیے, پھر آگے دیکھیے رب نے ان سے کتنا پیار کیا اور انہوں نے رب سے کتنا پیار کیا. یہ آپ کی سیرت کے پہلو پڑھیں, آپ کو پتا چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے نمبر پر یہ تھا کہ آپ کی توحید بڑی مضبوط تھی. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ آپ نے رب پر پھر توکل کیا اور دنیا کو بتا دیا. تیسرے نمبر پر رب سے اتنا پیار تھا. یار بندے کو نا زندگی میں کچھ چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں, بڑی پیاری ہوتی ہیں. ایک بندے کو نا اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, اور پھر اولاد اگر بڑھاپے میں ملے نا تو پھر وہ ڈبل پیاری ہوتی ہے. اگر وہ دعاؤں سے ملے, اگر وہ دیر سے ملے تو پھر بندے کو اولاد. یار بچہ جس طرح کا بھی ہو نا, ماں باپ کے لیے وہ حسین ہی ہوتا ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ وہ لوگ جو ہیں, جس طرح آپ افریقہ میں چلے جائیں یا دیگر ممالک کے اندر, یا جانوروں کو دیکھ لیں, ان کے بچے جس طرح کے بھی ہوں. اب جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے بچے اگر سیاہ فام ہی ہیں پھر بھی وہ ان سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بچہ جس طرح کا ہو والدین کو ان سے پیار ہوتا ہے. تو سوچئے عام بچے سے والدین اتنا پیار کرتے ہیں, تو جب اتنی دیر بعد, اور پھر کیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی دیر, حضرت سائرہ سے آپ کے عام بچہ نہیں پیدا ہوا. ایک دن آپ نے ایک بچے کو روتے دیکھا تو آپ کے دل میں بچے کی محبت جاگی اور آپ نے دعا کی, یا اللہ مجھے بھی ایک سہلے بیٹا عطا کر دے. جب آپ نے یہ دعا کی تو پھر آپ کی شادی حضرت حاجرہ سے ہوئی, تو کافی عمر کے بعد آپ کو ایک بچہ ملا. عام والدین بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں, بچہ جیسا بھی ہو. تو حضرت ابراہیم بچے سے کتنا پیار کرتے ہوں گے جن کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا تھا. اور پھر یہ نہیں صرف پڑھیے سیرت کے اندر, پڑھیے حضور کی حدیث کو, حضرت اسماعیل سے کیوں نہ پیار ہوتا. حضور نے فرمایا حضرت اسماعیل بڑے خوبصورت تھے, وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی کے اندر اللہ نے میرا نور رکھ دیا ہوا تھا. تو کتنا پیار ہوگا حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے, اتنا پیار تھا. لیکن آپ کو رب سے اتنا پیار تھا کہ جب آپ جوان ہوئے, ابھی جوانی کا عالم تھا, اور پھر بعض روایات میں 13 سال اور 17 سال جو ہے وہ آپ مکہ شریف میں حضرت اسماعیل رہے تھے, اور ساری آپ کی جو تربیت تھی وہ حضرت اماں ہاجرہ نے کی تھی. اب یہاں پر بھی وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ والدین کی تربیت کیسی جو ہے, وہ بچے کو تربیت کے اندر اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے, والدین کی تربیت کتنا اثر رکھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اماں ہاجرہ نے تبلیغ کی تھی اور اللہ رب العزت کی محبت سکھائی تھی. آپ نے خواب دیکھا میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں, وہ خواب بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا. آپ وہاں پر چلے گئے, حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں تجھے لے کر جاؤں گا اور رب کی راہ میں ذبح کروں گا. اب ایک طرف حضرت اماں ہاجرہ تھی, تو فیصلہ یہ کیا آخر ماں ہے, ماں کو نہیں بتاتے, بچے کو لے جاتے ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام, آپ دیکھیے آپ نے بھی نہ نہیں کی, رب کا حکم ہے تو میں تیار ہوں, آپ ساتھ چل دیے. جب آپ چل دیے تو شیطان دوڑتا گیا حضرت اماں ہاجرہ کے بعد, کہنے لگا کہ اے ہاجرہ کیا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے تیرا باپ, اس کا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو بتا. کہنے لگا کہ بے شک تیرے بیٹے کو اس کا باپ ذبح کر دے گا. آپ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں سنا ہم نے کہ کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر. وہ کہنے لگا کر دے گا. آپ نے فرمایا ہم نے کبھی نہیں سنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہنے لگا اس وجہ سے کیونکہ اس کو رب کی طرف سے حکم ملا, رب کی طرف سے پیغام ملا ہے. حضرت اماں ہاجرہ نے کہا یہ تو ایک بیٹا ہے میرا, اسماعیل ایک ہے, اگر اس طرح کے 1000 ہوں, رب کی طرف سے حکم آئے میں 1000 بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار, میں 1000 بیٹے قربان کر. اس طرح تربیت کی حضرت اسماعیل. بندے کو جو چیزیں پیاری ہوتی ہیں زندگی کے اندر, ان میں سے بیٹے اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے اتنا پیار کیا کہ ساری اولاد کو جو ایک ہی ایک آپ کا اثاثہ اور بیٹا تھا, آپ نے اس کی گردن پر بھی چھری رکھ دی. اور پھر رب کو اتنی ادا پسند آئی, رب نے فرمایا اب قیامت تک لوگ حضور کا کلمہ پڑھے یا کسی نبی کا کلمہ پڑھے, وہ ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے جائیں گے, وہ میرے ابراہیم کی سنت کی یاد کو تازہ کرتے جائیں گے. آپ کو اتنا رب سے پیار, آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. اور پھر اس سے ہٹ کے آپ کو رب کے اتنا ساتھ پیار تھا. آپ ذرا پڑھیے آپ کی سیرت کے اندر, آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے مال کو جو ہے وہ چرا رہے تھے, آپ کی بکریاں تھی, بھیڑ تھے, جانور آپ کے پاس اتنے. آپ نا تھوڑا سا جو ہے وہ زمانے پہلے کے جو بزرگ لوگ ان کو پتا ہوگا کہ اس وقت یا پیچھے والے دور میں چند سال بھی پیچھے چلے جائیں, 1 صدی تک پیچھے چلے جائیں, تو اس وقت یہ مال و دولت کو مال نہیں تصور کیا جاتا تھا.
اس وقت امیر اور دولت مند اس کو تصور کیا جاتا تھا جس کے پاس جانور زیادہ ہوا کرتے تھے، زمین زیادہ ہوا کرتی تھی. آج تو بینک بیلنس کے حساب سے حساب لگایا جاتا ہے نا جی کون کتنا امیر ہے. آپ کے پاس بڑا مال تھا تو اللہ رب العزت پیار بھی بڑا کرتا تھا. تو اب مفسرین نے کہا کہ ایک فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مالک مولا تو ابراہیم سے بڑا نہیں پیار کرتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے. تو وہ فرشتہ کہنے لگا اے مالک مولا جس کو تو اتنی دولت دے گا وہ تجھ سے پیار تو کرے گا ہی نا، جسے ساری نعمتیں دے دے گا وہ پیار تو کرے گا نا. اگر تو اجازت دے تو ہم تیرے ابراہیم کو آزمانا لے جا کر. اب مفسرین نے لکھا کہ وہ فرشتہ زمین پر آیا اور جہاں پر آپ کا وہ ریوڑ کے ریوڑ کھڑے تھے وہاں پر ایک فصل کے اندر چھپ گیا اور اس نے وہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر کیا، سبحان اللہ والحمدللہ. یہ رب کو بڑی محبوب جو ہے وہ کلمات ہیں، بڑے محبوب کلمات ہیں، بار بار پڑھا کر سبحان اللہ والحمد. جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک حیران ہوئے، کہنے لگے کہ میرے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی رب کا نام لینے والا ہے، کوئی اور بھی ہے جو میرے رب کو پکارتا ہے؟ یہ دنیا کی واحد محبت ہے. محبت میں شرکت ہوتی ہے جس وقت تو پھر نفرت پیدا ہوتی ہے. ایک بندے سے ایک بندہ محبت کرتا ہے، دوسرا بھی محبت کرے تو بندے کے دل کے اندر دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ رب اور اس کے رسول کی محبت ہے. جو بندہ رب اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کا دل ہوتا ہے صرف میں نہ کروں، میرا سارا خاندان ہی رب اور اس کے رسول سے محبت شروع کر دے، سارے ہی رب اور اس کے رسول سے محبت شروع کر دیں. آپ بڑے خوش ہوئے کوئی تو ہے جو میرے رب کا نام لے رہا ہے. پھر آواز تھی فرشتے کی، پھر بڑی حسین آواز تھی، خوبصورت آواز تھی. جب اس نے ذکر کیا تو آپ اس کے پاس گیا، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر نہیں رب کا نام لیتا. وہ کہنے لگا پہلے تو لیا تھا اپنی مرضی سے، اب کہا ہے آپ نے اگر آپ نے رب کا نام سننا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مال لگے گا. آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہنے لگا یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا یہ ذرا مجھے دے دیں. آپ نے ایک لمحہ بھی نہ لگایا، فرمایا یا سارا لے جا مجھے رب کا ذکر سنا دے، سارے ہی لے جا مجھے رب کا ذکر سنا دے. اس نے پھر سبحان اللہ والا پھر اس نے پڑھا. آپ نے کہا پھر ذکر کر. وہ کہنے لگا جی پھر یہ مجھے ریوڑ چاہیے. آپ نے فرمایا یہ بھی سارا لے جا. یہاں تک جتنا آپ کے پاس مال تھا آپ نے سارے ہی دے دیا. آپ نے کہا ایک مرتبہ اور نہیں مجھے رب کا ذکر سناتا. وہ کہنے لگا اب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، کیا دو گے مجھے؟ اب مال خزانے تو ختم ہو گئے، سب کچھ ہی دے دیا، اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا تو رب کا ذکر کر، اتنا مال ہے سنبھالے گا کیسے؟ تو مجھے رب کا ذکر سناتا جا، میں تیرے مال کی حفاظت کرتا جاؤں گا. اس قدر رب سے پیار آپ نے کیا، اولاد بھی قربان کی، مال و دولت بھی قربان کر دیا. جب اتنا پیار کیا نا تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ فرماتے ہیں ابراہیم خلیلا، خلیلا کا مطلب صرف دوست نہیں ہوتا بلکہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے اور میرا بڑا گہرا دوست بن کر آیا ہے. اس قدر انہوں نے پیار کیا، رب نے اس قدر آپ کو انعامات دیے اور آپ کی سنت ہمارے پر لازم قرار دے. قربانی کے حوالے سے سنیے، واجب ہے قربانی ہر اس بندے پر جو صاحب نصاب ہے. جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا جن نصاب وہی قربانی کے لیے ضروری ہوتا ہے. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو ہے آپ نے کی حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کے اندر، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو، طاقت رکھتا ہو قربانی دینے کی اور وہ قربانی نہ دے، آپ نے فرمایا بے شک وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، چلا جائے دور ہماری عیدگاہ سے. جس کے پاس طاقت تھی اس نے قربانی نہیں دی. اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے معجم القبیر کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا. آپ نے فرمایا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے فاطمہ جس وقت تو جانور کو رب کی راہ میں قربان کرے گی تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب گرے گا تو اللہ فوراً ہی تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ترمذی شریف کے اندر اس بات کو کوٹ کیا گیا، حضور نے فرمایا جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ایک بال کے بدلے اللہ بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. یہ بہت اچھا قربانی کرنا بہت. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں اس کی شان اور عظمت کا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دیر آپ مدینہ شریف میں رہے 10 سال آپ نے ہر سال قربانی کی. وہ پھر مولا علی فرماتے ہیں حضور 2 قربانی کیا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے ایک تو میرے لیے ہے اور ایک میں اپنے ان گناہگار امتیوں کے لیے کر رہا ہوں جو قربانی نہیں کر سکیں گے. میں محمد عربی آج ہی ان کے لیے قربانی کر رہا ہوں تاکہ اللہ عزت اس کے صدقے ان کی بھی جو ہے وہ بخشش فرما دے. اور مولا علی بھی ساری زندگی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. اور پھر آپ نے آخری سال میں کئی اونٹ قربان کیے، بعض مختلف جو ہے وہ روایات کے اندر ان کی تعداد بیان کی گئی. حضور پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، مولا علی پر بھی قربانی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ مال تو سارا پہلے ہی رب کی راہ میں دے دیا کرتے تھے، اس کے باوجود قربانی کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک تو ہے صاحب نصاب ہونا، اور ہم تو صاحب نصاب ہوں پھر بھی دل یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی دیں قربانی.
ویسے سارے بیٹے الگ الگ ہوتے ہیں، اکاؤنٹ سب کے الگ الگ ہیں، کھانا پینا سب کا الگ، لیکن جب باپ قربانی دیتا تو سارے پیچھے ہی چھپ جاتے ہیں، جو جی گھر دے سربراہ نے دے دی تھی ان سارے اندھی ہو گئے۔ یہ تو تب تھا نا جب تم اس کے ماتحت ہو، جب تم ہو ہی علیحدہ، کھانا پکانا، کاروبار، ساری چیزیں ہی علیحدہ ہیں، تو پھر بھائی قربانی بھی تمہارے اوپر، اگر صاحب نصاب ہو تو ضروری ہے۔ تو کوشش کیا صاحب نصاب بندہ ضرور قربانی دے، واجب ہے اس کے اوپر، حضور نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اور اگر بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، اگر سمجھتا ہے کہ میں قربانی کر سکتا ہوں تو وہ قربانی کرے۔ وجہ کیا ہوگی؟ جو بندہ رب کی راہ میں دے گا، پھر رب وعدہ فرماتا ہے میں 70 گنا زیادہ اسے عطا فرماؤں، میں 70 گنا زیادہ اسے دوں گا۔ لہذا عید کے دن ہیں، کوشش کریں کہ قربانی ضرور کریں جو صاحب استطاعت، اور جو نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں۔ یہ کلام سماعت فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل ماہانہ درس عرفان القرآن 24 جون بروز ہفتہ یعنی کہ کل جامع مسجد عثمان غنی کے اندر ہوگا، جس میں خصوصی خطاب برادرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر شریف درالی صاحب آپ فرمائیں گے۔ تمام احباب اس طرح کی محافل میں شرکت کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا